الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے ایک حدیث شریف کی روشنی میں منافق کی 3 علامات کے بیان کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ پہلی علامت ذکر کی گئی تھی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی نفاق کی علامت ہے۔ ایک مسلمان جو مخلص ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے اور معاہدے کو پورا نہ کرے۔ اس کی تشریح میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو پورا کر کے دکھلایا، چونکہ یہ حکم قرآن کریم میں سارے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ایک دفعہ ان کا معاملہ ایک شخص کے ساتھ ہوا، تجارتی معاملہ ہوا۔ آپ کو نبوت تو 40 برس کی عمر میں ملی، اور آپ مشرکین مکہ کے درمیان میں پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہاں رہے، اور وعدے کے اور قول کے ایسے سچے اور پکے تھے کہ وہ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کے لفظ سے پکارتے تھے۔ صادق صدق سے ہے، سچ بولنے والا، امین امانت سے ہے، امانت دار، خیانت نہ کرنے والا۔ یہ لقب تو خود اہل مکہ کی زبان پر تھا جو آپ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے۔ تو ایک شخص سے آپ کا معاہدہ ہوا، معاہدہ چھوٹا سا تھا، تجارتی معاملہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی اس کی رقم پوری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں یہاں موجود ہوں، انتظار کر رہا ہوں، اور تم جا کر اپنی رقم لے آؤ۔ آپ شہر کے باہر تھے، وہ شخص شہر کے اندر گیا،
اور جا کر وہ یہ بھول گیا کہ میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کو پیسے واپس پہنچا دوں گا. 3 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے تو یہ بات کی تھی, میں تو بھول گیا. جلدی سے وہ پیسے لے کر جب اس جگہ پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر موجود تھے. آپ نے 3 دن وہاں گزارے اور پھر آپ نے اتنی بات کہی, تم نے مجھے بڑی اذیت دی, اور کچھ نہیں فرمایا کہ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, چونکہ ایک وعدہ ہو چکا تھا. آپ نے اپنے عمل سے وعدے کو پورا کر کے دکھایا. پھر آپ کے صحابہ نے بھی اس حکم کو پورا کر کے دکھایا. قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں ایک بہترین خوبصورت نمونہ ہے. اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, تم کامیاب ہو جاؤ. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام نے بھی اس حکم کو پورا کر کے دکھایا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد مبارک میں موجود تھیں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو سرکار نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی. فرمایا عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت المقدس کو آزاد کرایا. جب وہ آزاد ہو گیا تو چونکہ ان لوگوں نے مصالحت کی تھی, معاہدہ کیا تھا, اور معاہدہ یہ تھا کہ ہمیں یہاں رہنے دو, ہم تم کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے. اور حضرت عمر بن الخطاب نے اس مصالحت کو قبول کر لیا اور ان پر سالانہ کی بنیاد پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا. یاد رکھیے اسلام میں جب مسلمان کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو جو مشرکین عرب ہیں ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے یہ اصول ہے کہ ان کو اولاً یہ کہا جائے کہ تم اسلام لے آؤ, تم ہمارے بھائی ہو, تمہاری جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہو. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشاہان کو جب خط لکھے تھے تو ان خطوں کے مضمون میں اول میں یہ ہوتا تھا اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے بچ جاؤ گے. پہلی دعوت یہ ہوتی تھی. دوسری دعوت یہ ہوتی ہے اگر اسلام نہیں لاتے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر داخل کرنے میں جبر نہیں ہے, انسان خوشی سے اسلام لائے. کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے اور غیر مسلم خوشی سے اس کو قبول کرے, دل سے قبول کرے, مسلمان ہو جائے. لیکن کسی کو گن پوائنٹ پر جبرن مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا لا اکراہ فی الدین. تو اگر اسلام لے کر نہیں آتے تو جزیہ اور ٹیکس دو, ہمارے باج گزار رہو, ذمہ بن کر رہو, اور اس ٹیکس کی بنیاد پر تمہاری جان مال عزت آبرو کی ہم حفاظت کریں گے. جیسے ایک مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں ایسے ہی ان اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو باقاعدہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں, جزیہ دیتے ہیں, مسلمان ان کو پناہ دیتے ہیں, تو ان کے بھی ان کا قتل حرام ہے, ان کی جان و مال کو لوٹنا حرام ہے. تو یہ دوسری دعوت ہوتی تھی کہ تم جزیہ دے دو, سلامتی کے ساتھ رہو گے, تمہاری جان مال محفوظ رہے گی. اگر تم جزیے پر بھی راضی نہیں تو پھر اب تیسرا احتمال جنگ کا ہے, آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو, ہم تم سے جنگ کریں گے. یہ 3 دعوتیں ہوتی تھیں. مشرکین عرب کو صرف 2 دعوتیں ہوتی تھیں. ایک دعوت یہ تھی کہ اسلام لاؤ بچ جاؤ گے, اور دوسری دعوت یہ ہوتی تھی کہ ورنہ پہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مشرکین عرب کے لیے جزیہ اور ٹیکس والی صورت نہیں تھی, بقیہ کفار کے لیے یہ صورت تھی. اور یہ اس وجہ سے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربوں سے تھے, عربوں کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا, معجزات پیغمبر کے وہ خود دیکھ رہے تھے. ان کا نہ ماننا سخت ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد پر مبنی تھا, اس لیے ان کو یہ رعایت نہیں دی گئی کہ تم سے جزیہ لیا جائے. ان کو یہ کہا گیا کہ تم یا تو مسلمان ہو ورنہ لڑنے کے لیے آؤ. بہرحال تو وہ جزیہ اور ٹیکس لے لیا گیا بیت المقدس کے رہنے والے اہل کتاب سے. اور ایک وقت گزرا, حضرت عمر ابن الخطاب
رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی محاذ پر فوج کی ضرورت پڑی تو ان کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اس فوج کو بلوا لیں جو بیت المقدس میں آپ نے لگائی ہے. آپ نے اس مشورے کو قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت ہے, ہم وہاں سے فوج بلواتے ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں لگا دیں گے. انہوں نے بیت المقدس کے حاکم کو پیغام بھیجا اور کہا کہ اہل کتاب جو بیت المقدس کے ان کو جمع کرو اور جمع کر کر ان کو یہ کہو ہم نے تم سے ٹیکس اور یہ جزیہ لیا تھا, یہ معاہدہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, تمہاری جان مال محفوظ رہے گی. اب ہمیں یہاں سے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, یہ تمہارا ٹیکس تمہیں مبارک, ہم تم کو دے کے جا رہے ہیں. اب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ٹیکس اپنا واپس لے لو. اور آپ نے وہ فوج واپس بلوا لی. آپ دیکھیے کہ یہ وعدے کو پورا کرنے کی مثال آپ کو اسلام سے پہلے کسی قوم میں نظر نہیں آئی. تاریخ آپ پڑھ لیں, آپ کو کسی قوم کی تاریخ میں وعدے کی ایسی پاسداری نظر نہیں آئے گی. آج مسلمان وعدہ خلافی کر رہا ہے, اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا, اور ہمارے اس عمل سے غیر مسلم اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کو ایک شدت پسندی کا دین سمجھ رہے ہیں. اس میں قصوروار وہ مسلمان ہیں جو اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے اور وہ لوگوں پہ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ کفار سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ہوتا ہی ایسا ہے. یہ جو وعدہ خلافی گناہ ہے اس کی صورتوں میں ہمارے یہاں مروج ایک صورت یہ ہے کہ شادی سے پہلے عام طور پر منگنی ہوتی ہے جس کو بات چیت کہا جاتا ہے یا رشتے کا پکا کرنا کہا جاتا ہے. یہ منگنی ایک معاہدہ اور وعدہ ہے, یہ نکاح کا وعدہ ہے. بلا ضرورت بغیر کسی معقول وجہ کے اس کو توڑنا وعدے کی خلاف ورزی ہے. کتنے لوگ ہیں بغیر کسی وجہ کے منگنی کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. اگر کوئی معقول وجہ ہے, مثلا لڑکے میں یا لڑکی میں کوئی ایسا عیب معلوم ہوا, کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آئندہ ان دونوں کا زندگی میں ساتھ چلنا مشکل ہے, ان میں موافقت نہیں ہوگی, یہ شریعت کے احکام پامال ہوں گے, اس کے نتیجے میں وہ کہیں کہ ہم نے یہ پہلے آپ سے نکاح کا وعدہ کیا تھا لیکن اب کچھ صورتیں ایسی سامنے آئی ہیں تو ہمارا اب خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا معاہدہ آگے نہیں چل پائے گا, ہم معذرت چاہتے ہیں اور اس معاہدے کو ختم کر دیں. یہ طریقہ تو ٹھیک ہے, لیکن بغیر کسی وعدے کے منگنی کو توڑ دینا وعدہ خلافی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ, جن کی مشہور زمانہ تفسیر معارف القرآن اردو میں ایک شاہکار ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جیسے زبان سے اور قول سے معاہدہ ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی معاہدہ ہوتا ہے. جیسے زبان اور قول کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے, عملی معاہدے کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. مثلا جس ملک اور شہر کے ہم باشندے ہیں, یہاں پر چونکہ ہم رہ رہے ہیں تو اس رہنے کی وجہ سے گویا ہم نے اس ملک کی حکومت سے ایک عملی معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے, ہم آپ کے نظام اور ضوابط کی پاسداری کریں گے. صرف وہ قوانین کہ جن کے اختیار کرنے میں شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو اور معصیت اور گناہ لازم آتا ہو اس کی اطاعت جائز نہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم یہ کام کرو اور وہ کام کرنا خالق کی معصیت ہو تو اس کا وہ شخص پابند نہیں ہوگا, اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حکومتوں اور ملکوں کے وہ قوانین جو شریعت کے احکام سے متصادم نہیں ہیں, ان میں شریعت کے احکام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, ان کی پاسداری یہ ہمارا عملی معاہدہ ہے. یہ ہم کسی ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں تو ہم وہاں زبانی کوئی معاہدہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ویزے کا مل جانا عملی معاہدہ ہے کہ میں آپ کے ملک میں اتنے دن کے لیے آ رہا ہوں, میں آپ کے ملک کے قوانین کا احترام کروں گا. جہاں قوانین پر عمل ہوتا ہے وہاں تو انسان بہت ہی شریف بن کر سب پہ عمل کرتا ہے کہ اگر خلاف کروں گا تو فوراً مجھ پہ فائن لگ جائے گا, جرمانہ دینا ہوگا. تو وہاں وہ نہ زمین پر سڑکوں پہ تھوکتا ہے, نہ کچرا ڈالتا ہے, نہ وہ غلط پارکنگ میں گاڑی لگاتا ہے, نہ غلط اوورٹیکنگ کرتا ہے, نہ سگنل توڑتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے خلاف ورزی کی تو مجھ پر فائن لگے گا.